بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین، آج کا ہمارا عنوان سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ہے۔ اس کے پہلے کے عناوین جو ہم لوگوں نے اس سیزن میں دیکھے اور اس کے بارے میں مذاکرہ ہوا، خلافت راشدہ میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان، پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان، اور اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان کو تھوڑا قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے پچھلے عنوان پر بات کرنا ضروری تھا۔ اسی لیے درمیان میں ایک عنوان رکھا گیا کہ جو فتنہ اٹھا تھا اس کے وجوہات کیا تھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا وہ کردار صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا، جس میں ہم لوگوں نے پوری تفصیل کے ساتھ جائزہ لے کر کے یہ دیکھا کہ عین سنت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا کہ انہوں نے خاموش رہ کر کے کہ ایک ایک جان کو وہ قیمتی سمجھتے تھے، کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد 700 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی، کسی کو دفاع تک کرنے کی اجازت نہیں دیا، اور اس کا اثر اور فائدہ یہ ہوا کہ وہ تو شہید ہو گئے، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے عالم اسلام اس وقت ٹکڑوں میں بٹنے سے بچ گیا، ورنہ جس انداز کی تیاریاں تھیں، اور پچھلی میں تفصیلات سے ہم نے دیکھا باغیوں کے جس انداز کی تیاریاں تھیں، اے پلان اور بی پلان، اس طرح سے دو جو پلان ان کے بنے ہوئے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ پلٹ کر کے پھر آئے تھے، عالم اسلام کے ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھ میں مزید آئے گی جب اس عنوان پر ہم لوگ آگے بڑھیں گے کہ یہ فتنے جو اٹھے تھے اس کے اثرات بعد میں کیا ہوئے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے سے مزاحمت کرنے میں اپنا وقت کیسے صرف کیا، اور اس کے بعد کے اثرات کیا ہوئے۔ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، یہ بڑا اہم دور ہے کئی اعتبار سے۔ ایک تو ان فتنوں کا معاملہ، ان فتنوں کی تہ سے نکلنے والی اور مشکلیں اور مصیبتیں، پھر کئی فرقوں میں اسلام کے بٹنے کا معاملہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اس دور سے جڑی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ماہ، اس کو شمار کیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی غور دیکھی جائے تو اس سے متفقہ علماء امت کا فیصلہ ہے کہ خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملایا جائے تو خلافت راشدہ اسی پر ختم ہو جاتی ہے، اور خلفائے راشدین کا دور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان میں آئیں گی۔ تو چونکہ ہم لوگوں کو اس عنوان کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہے، اور بلکہ اسی عنوان کا اختتام اس سیزن کا اختتام بھی ہوگا، جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں بھی چند باتیں آئیں گی۔ تفصیلات اگلے سیزن سے شروع ہوں گی، خلافت راشدہ کے عناوین پر ہم لوگ اپنا سیزن پورا کریں گے، تو اس میں بھی 3 یا 4 نشستیں ہم لوگوں کی لگیں گی، جس میں ایک ایک کر کے چیزوں کو سمجھا جائے گا۔ اب اس میں ہم لوگ جو آج جانیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تعلق سے معلوم کریں گے، زندگی کے بارے میں تھوڑی سی جھلک رکھیں گے سامنے، کیونکہ زندگی کا بڑا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت گزرا، اور آپ 11 سال کے ہی تھے تب سے ایمان میں داخل ہوئے اور حضور کے ساتھ ہی رہے۔ پھر آغاز خلافت راشدہ، کس انداز سے ان کی خلافت راشدہ کا آغاز رہا۔ جو ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر جن چیزوں پر غور کریں گے، اور پھر مزید چیزیں اور جو سمجھ میں آئیں گی کہ اس میں شامل ہونی چاہیے وہ شامل کریں گے۔ فی الحال ہم لوگوں کا جو دستور العمل ہوگا جس پر یہ عنوان چلے گا، پہلی چیز تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی ہیں، فضائل اور مناقب، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور اہل خانہ کی اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں رہی ہیں، پھر خلفائے راشدین ثلاثہ کے دور میں آپ کا کردار کیا رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا کردار کیا رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا کردار کیا رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا کردار رہا ہے، اور ان کرداروں کے اندر آپ کی مدبرانہ عظمت، جو آپ کی انٹلیکچوئل تھاٹس تھیں،
جس کو تمام خلفاء نے پسند کیا، یہاں تک کہ کئی موقعوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ استعمال کیا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو آج تو میں مصیبت میں پڑ جاتا، میں مشکل میں پڑ جاتا۔ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے حضرات۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر باغیوں نے پہلے سے متعدد پلان تیار نہ کیے ہوتے، جیسے ہوتا کہ ایک پلان ناکام ہو جائے تو بی پلان کیا ہوگا، انہوں نے پہلے سے منظم پلان ایسے نہ تیار کیے ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر جو یہ مدینے سے واپس گئے تھے سبھی واپس چلے گئے ہوتے، امن سکون اور چین کی سانس مدینے کے لوگوں نے لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے اندر کردار تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کا دور خلافت اور ملت اسلامیہ کے شیرازہ بندی میں آپ کی کاوشیں، اس میں دو طرح کا عنوان نکل کر کے آئے گا۔ ایک تو یہ نکل کر کے آئے گا کہ انہوں نے باغیوں کو کس طرح سنبھالا اور کیسے مدینہ منورہ اور حرم شریف کی حفاظت کی۔ اس حفاظت والے معاملے میں باغیوں کو اور بغاوتوں کو سنبھالنے کے معاملے میں ہمیں درمیان میں کلیش اور مزاحمت بھی نظر آئے گی، لیکن اس کلیش اور مزاحمت کے اندر ایک اہم چیز نکل کر کے آئے گی کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ملت اسلامیہ کو بکھرنے سے بچایا، یعنی جزیرۃ العرب کے اس وقت بھی ٹکڑے نہیں ہوئے۔ وہ آپ کی شہادت کے بعد سے پھر جو گروپ ہوئے اور جس کے بعد سے اسلام دو ٹکڑوں میں بٹا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4.5 پونے 5 سال کے دور خلافت کے اندر جو جس طرح سے ملت اسلامیہ کو سنبھالا یہ بہت اہم ہے۔ پھر اس میں یہ جب عنوان گزرے گا اور اس میں باقاعدہ ایک پوری نشست یعنی پورا سیشن کرنا پڑے گا کہ باغی جماعت خاموش نہیں بیٹھی، کس طرح سے اس کی فتنہ پردازیاں رہیں، جنگ جمل کس طرح سے پیش آئی، جنگ صفین کس طرح سے پیش آئی یا صفین کس طرح پیش آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمنوا ان کو چاہنے والے ان کے گروپ کے لوگ جن کو شیعان عثمان کہتے ہیں ان کا کیا معاملہ رہا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمنوا ان کا ساتھ دینے والے جن کو شیعان علی پہلے کہا گیا بعد میں ایک الگ سا فرقہ بن گیا، ان کا معاملہ کیا رہا، خوارج کا معاملہ کیا تھا۔ پچھلی نشست میں یہ بات آئی بھی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فرقہ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ خوارج کس کو کہتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، کن عقائد کی بنیاد پر انہی میں سے ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، 2 ناکام ہو گئے، 1 کامیاب رہا، حضرت علی شہید ہوئے، کیا ان کے عقائد تھے، کن بنیادوں پر انہوں نے اختلافات کیے، مرجئہ فرقہ کیسے پیدا ہوا، اس کے کیا عقائد تھے۔ تو جب یہ باتیں آئیں گی تو اسی درمیان میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ آئیں گی، کیونکہ ہم نے اس کے پہلے بھی سن رکھا ہے اور اکثر محققین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آخری دور میں علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ملت اسلامیہ کے اندر پہلی مرتبہ تحریری شکل میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کو مجتمع کرنے اور اس کی اشاعت کا کام امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو کیا اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں وہ متفقہ طور پر وہ بھی سامنے چیزیں آئیں گی۔ قاضی عدل حیدر کرار کی شہادت، صورتحال اور وجوہات، کیسے وہ شہید ہوئے اور شہادت کے بعد صورتحال کیا ہوئی، وجوہات کیا رہیں، اور لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے وہ فیصلوں کی حکیمانہ کیسی حکمتیں تھیں، اور جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی توصیف کی تھی کہ وقضاہم علی، کہ تمام کے اندر سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ تو یہ عناوین ہوں گے، یہ عناوین 2 یا 3 نشستوں میں مکمل ہوں گے، اور ضرورت پڑی تو 4 نشستیں بھی اس کے بارے میں ہم لوگوں کو کرنی ہوں گی، کیونکہ یہاں ایک ایسا ایک بندھن ہے، ایک ایسی بندش ہے جس بندش میں ہمیں تھوڑی غور و فکر کے ساتھ بات کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر بات کو سمجھا جائے تو بہت سارے شک اور شبہات خود بخود دور ہو جائیں گے، اور اگر تحقیق کے ساتھ بات کو نہیں سمجھا گیا تو جس طرح سے عام مطالعے سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، عام مطالعے سے جس طرح اشکالات پیدا ہوتے ہیں اسی اشکال میں ہم گھر کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک جملہ یہاں پر نیچے ہم نے نوٹ کیا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت میں غلو اور دیگر خلفاء سے اناد شیعیت ہے، اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و اناد منافقت ہے۔ یہ جملہ نیچے جو استعمال کیا ہے، اس جملے
کے استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب معاملہ بکھرتا ہے تو اس بکھراؤ میں الگ الگ طرح کی روایتیں خود بخود جنم لے لیتی ہیں یا انہیں ملمس سازیاں کر کے اس کو ڈائلوٹ کر کے الگ سمت میں لے جایا جاتا ہے. تو یا تو انسان کسی ایک سمت میں چلا جاتا ہے اور اتنی زیادہ عقیدت بڑھتی ہے اور اتنا زیادہ رابطہ بڑھتا ہے کہ عقیدت بڑھتے بڑھتے وہ عقیدہ بن جاتا ہے, اور جب ایک طرف انسان بہت زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا جو دوسرا سائیڈ ہوتا ہے وہ بالکل اس کی ضد اور مخالفت والا معاملہ بن جاتا ہے. یہی ہوا غلو کے معاملے میں کہ ایک طرف عقیدت بڑھی اور اتنی بڑھی کہ فرقے پیدا ہوئے. ان فرقوں کے اندر بعض فرقے نے خدائیت کا بھی دعویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کر دیا, جیسا کہ پچھلی نشست میں عبداللہ ابن سبا کے تعلق سے یہ بات آئی تھی کہ اس کے ماننے والے جو سبائیت کا فرقہ تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غلو کا معاملہ اتنا بڑھا. اور کہاں سے لی گئی چیزیں؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال سے لی گئی, جیسا کہ پچھلی مرتبہ بات بھی آئی تھی کہ عبداللہ ابن سبا اس بات کو کیش کرانے میں لگا ہوا تھا جس وقت فتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اٹھ رہے تھے. اس بات کو وہ کیش کرا رہا تھا کہ علی حضور کے وصی ہیں, یعنی وصیت ان کے بارے میں کی گئی. چلو ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا, وہ لوگ چلے گئے, عمر اور فاروق, ابو بکر اور عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما, عثمان موجود ہیں, یہ غاصب ہیں, ان کو ہٹاؤ اور ان کو لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علی ہارون کی مانند ہیں. اور اس بات کو اس طرح سے کیش کیا اور اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اس کو بٹھانے کی کوشش کیا کہ گویا کہ جس طرح سے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کو نبوت میں شریک مانگا تھا کہ وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي, میرے معاملے میں اس کو شریک کر دیجئے, مجھ سے بہتر بات کرتا ہے, وہ افصح منی, مجھ سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے, تو اللہ نے حضرت ہارون کو نبی بنا دیا تھا. اسی طرح سے علی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں. اور یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ لیا گیا غزوہ تبوک کے موقع پر, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تبوک کے مقام پر غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے, اور جاتے ہوئے انہوں نے اہل بیت اور خاندان کے لوگوں کا ذمہ دار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت سیرت کے اوراق میں محفوظ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات کھٹکتی تھی کہ اس بہادری کے موقع پر میں مدینے میں رہ جاؤں. دوسرا یہ تھا کہ مدینے کے یہود اور منافقین مذاق اڑاتے تھے. اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ بہادری کا معاملہ یہ تھا کہ آگے بڑھ بڑھ کر کے بہادر نوجوان بڑھتے تھے, جو پیچھے رہ جائے تو منافقین اور یہود مذاق اڑاتے تھے کہ لو یہ ان کی بہادری ختم ہو گئی, ان کو مدینے میں چھوڑ دیا گیا. اس خوف سے, اس خدشے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے نہ چھوڑا جائے, مجھے ساتھ لے چلا جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل بستگی کے واسطے یہ جملہ استعمال کیا تھا, تم میرے لیے ایسے ہی ہو جس طرح سے ہارون موسیٰ کے لیے تھے, مگر مجھ پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. جس وقت عبداللہ ابن سبا اس بات کو پھیلا رہا تھا, اور ہم سب نے یہ دیکھا بھی تھا کہ یہ باتیں کوفہ, بصرہ اور مصر کے ماحول میں زیادہ پنپ رہی تھی, جہاں پر جڑوں میں اسلام کی پختگی اتنی نہیں ہو سکی تھی. اسلام پہنچا تھا زیادہ تر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور صحابہ کرام جو مبلغین تھے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی, شہید ہو گئے تھے, بعض فطری موت کا شکار ہو چکے تھے اور مصروف تھے بعض, تو تربیت اتنی پختہ نہیں ہو سکی تھی, جس کی وجہ سے عبداللہ ابن سبا کامیاب ہو رہا تھا. اور کامیابی کی ایک اور وجہ تھی کہ جس ماحول میں خاص طور پر مصر اور اسکندریہ کے علاقے اور ساحلوں پر جو کامیابی اس کو مل رہی تھی, وہی ٹرینٹی والا کانسیپٹ بھی موجود تھا. جیسا سینٹ پال نے ٹرینٹی کو جو ترویج دیا تھا, ایسے ماحول میں دیا تھا مغرب میں اس نے ترویج دیا تھا, جہاں پر پہلے سے جوپیٹر, مارس اور اسی طرح سے تین کے نام کے دیوتا تھے, جس کو ہم لوگوں نے عیسائیت کو عنوان پہ کور کیا تھا. وہاں وہ کامیاب ہو گیا تھا, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات حواریوں کے ذریعے ان تک زیادہ نہیں پہنچ سکی تھی. اس کے پہلے سینٹ پال کی محنتیں پہنچ گئی, وہ کامیاب ہو گیا. اسی طرح سے عبداللہ ابن سبا مبلغین کی دعوتی کردار اور تربیتی کردار سے پہلے یہ اور اس کے ہم نواؤں نے
اس بات کو پختہ کر لیا تھا جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بڑھتی چلی گئی، اور غلو اتنا ہوا کہ ایک موقع پر تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا، اپنے آپ کو رسول کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہاں سے بھگایا، شام رہا، مختلف مقامات پہ رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید جب ہو گئے، اس کے بعد بھی عبداللہ ابن سبا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ، بصرہ اور شام کے اطراف میں نظر آتا ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بات کریں گے۔ تو ان باتوں کو ہمیں تحقیق کے ساتھ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس موقع پر ضرورت پڑے گی تو ممکن ہے کہ ایک نشست کا کوئی حصہ اسماء الرجال کے فن پہ بھی بات کرنا پڑے، اسماء الرجال کے فن کو، اس لیے کہ یہاں پر حضرت صحابہ کرام جو ابتدائی صحابہ کرام تھے، جن کو صاحبین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صاحبین کہتے ہیں۔ ان کے تعلق سے کہیں اگر گستاخیاں کسی سے ہوئی ہیں تو اس کی اس وجوہات میں حدیث کا معاملہ ہے کہ حدیثیں ہر طرح کی لوگوں کے پاس موجود ہیں، مگر حدیثوں کو سمجھنا اور جاننا اور چھاننا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس فن کو اسماء الرجال کا فن کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص، اس کا کیریکٹر اور کردار اپنی پرسنل لائف میں کیا تھا۔ کیریکٹر اور کردار سب لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، ان کو دیکھا جائے، ان کو سمجھا جائے تو بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الزام کا جواب دیتے ہوئے اس وقت اس کا تذکرہ آیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام تھا کہ اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کو زیادہ وہ رسوخ دے رہے ہیں اور عہدوں پر فائز کر رہے ہیں۔ اس کے حل کے لیے جب تلاشا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ روایتوں کے اندر چند افراد ایسے ہیں جو افراد جن کی پرسنل لائف اور ان کا کیریکٹر اچھا نہیں رہا ہے، سچ اور جھوٹ ملا کر کے بولنے والے ہیں۔ تو ضرورت پڑی تو اسماء الرجال کے فن پر ایک مرتبہ بات کرنا ضروری ہوگا، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس دور میں اسماء الرجال کے فن کو کم از کم اتنا سمجھ لیں کہ ہم حدیث کے بارے میں اپنے اندر عقیدے کی پختگی بسا لیں کہ آج جس طرح سے حدیث کے معاملے میں پھر سے بات اٹھائی جا رہی ہے، اپنوں کی طرف سے بھی اٹھائی جا رہی ہے، غیروں نے تو اتنی محنت کر لیا اس کے بارے میں کہ اگر علماء کرام کی موقر جماعت موجود نہ ہوتی اور اگر وہ مستقل اس پر کام نہ کر رہے ہوتے تو امت کا بڑا طبقہ اس عقیدے کا شکار ہو چکا ہوتا کہ قرآن فہمی کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ بعض دانشوران کا بھی نام اس کے اندر آتا ہے جو یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث مشکوک چیز ہے، کیونکہ مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی، اور جب حدیث ہی مشکوک ہماری زندگی میں ہو جائے گی تو ہمارا کلچر کہاں رہ گیا، ہماری تہذیب کہاں رہے گی؟ بھائی ہمیں کھانا کس طرح کھایا جائے حدیث سکھاتی ہے، چلا کس طرح سے جائے حدیث سے پتہ چلتا ہے، سلام اور اس کا جواب کیسے دیا جائے حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، مریض کی عیادت اسلام کا میں مسلمان کا ایک بڑا حق ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے، ماحولیات کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، سب سے معاملات کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور ہماری زندگی میں اگر حدیث مشکوک ہو گئی تو ہماری پوری تہذیب اور کلچر ختم، اسی کی فکر لگی رہتی ہے لوگوں کو۔ اس واسطے ہم لوگوں کو اسماء الرجال کا فن بھی تھوڑا سا آنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ تو اب آئیے ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر ایک مختصرا نظر ڈالتے ہیں۔ تفصیل سے اگر مطالعہ کرنا ہے تو ترمذی کے اندر فضائل کے عنوان سے جو ابواب ہیں، بخاری کے اندر جو فضائل کے عنوان سے ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، ان چیپٹرز کو پڑھا جائے بخاری میں، ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں، خاص طور پر بخاری اور ترمذی میں آپ پڑھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صحیح اور سچی باتیں آپ تک پتہ چل جائیں گی۔ اس میں سے کچھ ہم نے اس میں سے لیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو دو یہاں پر اوپر کے اقوال نظر آ رہے ہیں، جس کے بارے میں حدیث بھی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں مکسڈ خیالات ہیں، جس کو کہتے ہیں متضاد خیالات ہیں۔ ایک طبقہ اس بات کو کہتا ہے کہ یہ حدیث موضوعات میں سے ہے۔ اب یہاں پر مختصراً دو جملہ سن لیں اس کے بارے میں، تفصیل انشاءاللہ اسماء الرجال کے فن میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث برحق سچی ہوتی ہے، حدیث کے اندر نہ کوئی جھوٹ ہوتا ہے اور نہ کوئی جھول ہوتا ہے، برحق سچی، آقا کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات بالکل سچی اور شریعت کے تمام امور کے لیے وحی کی روشنی میں ہوا کرتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے خود اعلان کر دیا
کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہشات سے کسی بات کو نہیں بیان کرتے، وحی کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ من یطیع اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہیں پر یہ کہہ دیا گیا، کہیں پہ یہ کہہ دیا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یعنی اس طرح سے قرآن کی روشنی میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ہم یہ جان لیں کہ حدیث اور سنت کے بغیر قرآن کو بھی صحیح ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بارے میں بہت ساری بھی کتاب ہیں، تدوین حدیث کے نام سے علامہ عبدالرشید نعمانی کی ہے، اسی طرح سے مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی کتاب ہے، اور علامہ عبدالحق حقانی صاحب نے بھی جواب دیا ہے۔ سنت کی آئینی حیثیت کے عنوان سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہترین کتاب مرتب کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کو سمجھے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب حدیث موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت، ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کو بیان کرنے والا جو سلسلہ ہے، جو چین ہے، اس چین کے اندر جو نام ہے اس میں سے کوئی نام ایسا ہے جس کے کیریکٹر کے بارے میں کلیئر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو اگر کلیئر پتہ نہیں چل رہا ہے تو اس حدیث کو کہہ دیا جاتا ہے ھذا حدیث ضعیف، کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سلسلے کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ لہذا اگر اسی بات کو ایک اور سلسلے سے بیان کیا گیا، اسی بات کو ایک اور سلسلے سے بیان کیا گیا، کئی سلسلوں سے ایک ضعیف روایت کو بیان کیا گیا، تو وہ حدیث لینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جو سلسلہ ہے اس میں 4 یا 5 ایسے جھوٹے لوگ شامل ہوں جن کی زندگی جھوٹ پر مبنی ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی اس روایت میں نہ پائی جاتی ہو، کیونکہ حضور کی زبان کا ایک لیول ہے۔ آپ جو بات فرماتے ہیں اس میں آپ فطرت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے، کوئی چیز انسان کے نیچر کے خلاف نہیں کہتے، تو وہ چیزیں اگر نہیں ہے تو اس کو چھان بین کر کے اس روایت کو موضوع قرار دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ دونوں حدیثیں ہیں کہ حضرت علی، میں علم کا شہر ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے اس کا۔ ایک اور روایت میں کہ میں حکمتوں کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کو ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، مگر ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ موضوع ہے، لیکن بعد کے دور کے بہت سارے محققین نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی 3 یا 4 سال کے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا، آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو جیسا کہ کہہ لیتے 4 سال کی عمر سے لے کر کے حضور کے وصال مبارک تک حضرت علی آپ کے ساتھ رہے، بھائی، پھر بعد میں داماد، تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیے ہوں۔ بہرحال میں حکمتوں کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ ترمذی میں یہ روایت مذکور ہے اس وقت کی کہ جس وقت مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرایا تھا، تو مواخات میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کا بھی ایک مہاجر، ایک انصاری بھائی مقرر کر دیا تھا، مگر ایک روایت یہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مواخات کرا دیے، یعنی بردرہڈ کرا دیا، حضرت علی رہ گئے۔ تو آپ کو افسوس ہوا کہ میں اکیلا کیسے رہ گیا۔ حضور کے پاس آئے اور آپ رونے کی کیفیت میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے یہاں بھی بھائی ہو اور وہاں بھی بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور ویسے چچا زاد بھائی تو تھے ہی، تو سبھی کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد مسلم کی ایک روایت ہے کہ مومن علی سے محبت رکھے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم مدینہ اور اطراف میں لوگوں کو پہچان لیتے تھے کہ کون پختہ ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ جو علی سے بہت محبت رکھتا تھا اس کو دیکھ کر کے، اور جو علی سے بغض رکھتا تھا اس کو دیکھ کر کے ہم پہچان لیتے تھے کہ اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ علی ہم میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کتنی محبت اور الفت رکھتے تھے ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا تذکرہ چل رہا تھا تو کئی واقعات اس کے بیان کرائے گئے۔
اور اس میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے بیت المقدس کی طرف گئے تو اس وقت بھی مدینے میں جو ذمہ دار بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنی عزت کرتی تھی کہ علی سے زیادہ سنت کا جاننے والا کوئی نہیں. ایسے اقوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بھی سننے کو ملتے ہیں. ابھی ہم نے جیسا تذکرہ کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں چھوڑا اور فرمایا کہ میں اسی طرح چھوڑ کر جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کے پاس چھوڑ کر کے کوہ طور پہ گئے تھے 40 دنوں کے لیے, ذمہ دار انہی کو بنا کر کے گئے تھے. حضور نے فرمایا میں اسی طرح سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس طرح سے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. خدا نہ خواستہ یہ لفظ اگر استعمال نہ ہوا ہوتا تو پھر قوم کچھ کا کچھ بنا چکی ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی, لیکن اللہ بلواتا تھا ان کو ان کی زبان مبارک سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی اور علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے, وہاں تفصیل سے چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فضیلتوں کے معاملے میں صحابہ کرام کی تمام الگ الگ فضیلتیں ہیں, جس میں خاص طور پر یہ 4 بڑے خلفاء حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی مرتضیٰ, ان تمام کے جو فضائل ہیں اپنی اپنی جگہ پر ایک سے بڑھ کر کے ایک ہیں. مراتب کے اندر علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو جمع کیا جائے تو اس سے اور تجربات اور ساتھ رہنے کی عمر کے معاملے میں اور حضور کی تائید اور ترغیب کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایڈمنسٹریشن کے معاملے میں, خلافت کے معاملے میں, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا. ان 4 خلفاء کی جو ترتیب ہے, اس ترتیب پر تمام علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. اہل سنت والجماعت سے جڑے ہوئے کسی بھی فرقے کا اس بارے میں اختلاف نہیں ہے. اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے خاندان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات رکھی جائیں. نام ہم سب سمجھ جانتے ہیں, علی تھا, اور آپ کا جو ٹائٹل تھا, کنیت تھی ابو الحسن ابو تراب. ابو الحسن تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کا نام تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن اور حسین جو لفظ استعمال کرتے ہیں. ابو تراب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ٹائٹل تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے اور اس طرح گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے کہ بدن سے ایک جگہ سے کپڑا ہٹ گیا, اور حضور جب آئے اور آپ کو جگایا اس وقت بدن کے اس حصے پر مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضور نے جملہ استعمال کیا, ابو تراب اٹھو, یعنی مٹی میں تمہارا جسم لگ گیا ہے. تراب کہتے ہیں مٹی کو. ابو تراب یہ جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, بعد میں یہی ٹائٹل بن گیا. لوگ محبت سے اسی ٹائٹل کے ساتھ پکارنے لگے. حیدر, والدہ نے, ایک روایت یہ ہے کہ والدہ نے نام حیدر رکھا تھا شیر کے معنی میں, اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی بہادری کے کارناموں کے سبب ان کا لقب حیدر پڑ گیا تھا. یہ شیر دل تھے, دیکھنے میں جسمانی اعتبار سے بہت ہی لمبے چوڑے نہیں تھے, بلکہ ان کا جو قد تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کم تھا. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کم تھا کہ بعض مرتبہ ایک دوسرے سے مذاق بھی کرتے تھے. لوگ بہت بے تکلف لوگ تھے اور اچھے محبت بھرے پیار بھرے مذاق بھی ان کے درمیان میں چلا کرتے تھے. ایک مرتبہ تینوں چلے جا رہے تھے, حضرت ابو بکر لمبے, حضرت علی تھوڑا سا کم, حضرت عمر لمبے, اور اسی درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دونوں میں سے کسی نے ایک مزاحیہ جملہ استعمال کیا, علی کا معاملہ تو ہمارے درمیان میں لنا کے نون کی طرح سے ہے. لنا کہتے ہیں ہم سب, یہ عربی زبان میں لنا کے نون کی طرح سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حاضر جواب تھے, فوراً انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ اگر درمیان سے اس کو نکال دیا جائے تو کیا بچے گا. درمیان سے اگر اس کو نکال دیا جائے تو کیا بچے گا. یہ لام ہے اور یہ الف ہے نا, کیا بچے گا, لا, نتھنگ, کچھ نہیں بچے گا. تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قد کاٹھی کے اعتبار سے لمبے چوڑے نہیں تھے,
लेकिन शुजाअत और बहादुरी उनकी ऐसी थी कि जिसकी वजह से इनका लक़ब हैदर कर्रार, पलट पलट करके झपट झपट करके हमला करने वाला शेर, हैदर कर्रार इनका लक़ब पड़ गया था। ये हाशिमी घराने से थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुरैशी खानदान था उसकी अलग अलग बिरादरी थी, हाशिमी, उमवी, इस तरह से। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदान, हाशिमी खानदान के थे और नजीबुत तरफ़ैन थे। नजीबुत तरफ़ैन उसको कहते हैं जो दोनों माँ और बाप दोनों सिलसिले से सादात तक पहुंचता हो, उसको नजीबुत तरफ़ैन कहते हैं। यानी वालिद भी हाशमी थे और वालिदा भी हाशमी थी, इसको कहते हैं नजीबुत तरफ़ैन। वालिद का नाम अब्द मुनाफ था। एक रिवायत यह है कि वालिद का नाम इमरान था, लेकिन हम सब उनको किस नाम से जानते हैं? अबू तालिब के नाम से जानते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब, लेकिन अबू तालिब उनका नाम नहीं था, उनका नाम असल में इमरान था। या एक रिवायत यह है कि अब्द मुनाफ था। लेकिन अरबों का मिजाज यह है कि बच्चों के नाम से बापों को पुकारा करते थे। बड़े बेटे जो हजरत इमरान के थे उनका नाम तालिब था, उनके नाम से अबू तालिब ऐसे मशहूर हुए कि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका नाम इमरान या अब्द मुनाफ था। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका नाम असल में अब्द मुनाफ या इमरान था। वालिदा का नाम फातिमा था। दादा और नाना दोनों भाई भाई थे, तो दोनों हिसाब से ये नजीबुत तरफ़ैन हुए। हजरत अबू तालिब ने गरचे कौमी हमियत में इस्लाम कबूल न किया, ये सब हम जानते हैं कि आखिरी जब वक्त आया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चचा कान में भी कह दीजिए, सिर्फ अल्लाह का इकरार कर लीजिए, अल्लाह की सिफारिश मैं कर लूंगा। मगर कौम अबू जहल और दीगर खड़े थे, आर दे आया और कौमी आर और हमियत में उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अफसोस करते रहे, लेकिन यह भी फरमाया करते थे कि जिस तरह से इस्लाम को हिमायत उनसे मिली, अल्लाह ताला अकल कम से कम सबसे अकल तरीन जो अजाब है वही अजाब उनको देंगे। और अकल तरीन अजाब क्या है? वो पैरों में अंगार के जूते पहनाए जाएंगे और खोपड़ी जो है वो उबल रही होगी। ये सबसे अकल तरीन अजाब है जो उनको दिया जाएगा, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का इकरार नहीं किया। इसे समझ लेना चाहिए कि दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, कोई पूरे सरहदों के माश के तमाम कारनामे अंजाम दे ले, मगर एक अल्लाह का इकरार किए बगैर चला गया तो अल्लाह ने खुद कह रखा है कि अल्लाह हर चीज को बख्श देगा मगर शिर्क को नहीं माफ फरमाएगा। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के थे, उस वक्त से लेकर आखिरी दम तक आपका साथ देते रहे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा यानी हजरत अली की वालिदा, हुजूर की चची अबू तालिब की अहलिया, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हिजरत करके मदीना भी गई। जब इनका इंतकाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इज्जत अता फरमाया उनको कि अपना कुर्ता उतार करके उनको कफन पहनवाया, अपना कुर्ता उतार करके दे दिया कि उनको कफन पहनाया जाए और कब्र में पहले जाके खुद लेटे और लेटने के बाद कहा मैंने इसे मुतबर्रक किया। लोगों ने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो फरमाया मेरी माँ के बाद यही मेरी माँ थी और अबू तालिब के बाद इन्हीं नेक सीरत खातून का मैं ममनून व एहसान हूँ। 4 साल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत अबू तालिब की किफालत में आ गए थे। तो हजरत अबू तालिब की अहलिया ये फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर की बच्चों से बढ़ करके खिदमत किया। यहाँ तक कि वाकयात में आता है कि घरों में मेहमान आते थे तो अरबों का मिजाज है कि मेहमानों को सब कुछ खिला दिया करते थे वो, मगर मेहमानों के हिस्से में से भी हुजूर की मोहब्बत में इनकी चची फातिमा थोड़ा सा बचा के रखती थी कि हुजूर को जब दिल करेगा तो वो खाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी एहसान के तहत कब्र में लेट कर, ये पहली खातून है जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र मुबारक में लेटे और लेटने के बाद फिर इनको दफन किया। तो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा और वालिद और वालिदा थे, यानी हुजूर के चचा और चची थे। भाई बहन के ताल्लुक से हजरत अली के 4 भाई थे और 2 बहनें थी। पहले भाई तालिब जिनसे लक़ब अबू तालिब पड़ा, इनकी शिर्क के हालत में मौत हुई, लेकिन ये हुजूर से दिली हमदर्दी रखते थे। ग़ज़वे बदर में आए तो थे, साथियों के साथ आ गए थे, लेकिन किसी ने ताना दिया तो जंग में एक रवायत आती है कि जंग में हिस्सा लिए बगैर गए थे और गायब हो गए, फिर इनका पता नहीं चल सका। दूसरे भाई अकील फतह मक्का के वक्त ईमान लाए, इनकी वफात अमीर मुआविया के दौर में हुई। इनके 12 साहबजादे थे। हजरत अकील हुजूर के हजरत अली के भाई, दूसरे भाई हजरत अकील,
حضرت عقیل کے 12 لڑکے تھے، ان میں سے 9 حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ انہی میں سے حضرت مسلم بھی تھے۔ ہم سب جانتے ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کے مطالبے پر پہلے اپنے انہی کو بھیجا تھا، چچے زاد بھائی کو ہی بھیجا تھا کہ آپ جاؤ، جا کر کے حالات کا پتہ کرو۔ یہی حضرت مسلم ہے جو مسلم ابن عقیل کے نام سے مشہور ہیں، جن کو آپ نے پہلے کوفہ بھیجا تھا اور انہوں نے ابن زیاد نے بڑے ظلم سے شہید کر دیا تھا۔ اور جب شہادت کی خبر حضرت حسین تک پہنچی تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے اور کربلا کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ تیسرے جعفر، اور لقب ان کا طیار تھا۔ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور اسلام کی نصرت و حمایت میں ہمیشہ پیش رہے۔ اور ان کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے نجاشی حبشہ مسلمان گئے تھے اور ان کفار مکہ نے وہاں کے بادشاہ کو ورغلایا تھا، بھٹکایا تھا، اور بادشاہ نے سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ بات کرے۔ یہی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کے ایھا الملک کنا قوما جاہلیہ سے بہترین تقریر کیا، اور انہوں نے حضرت نجاشی جو بعد میں ایمان بھی لائے تھے ان کے سامنے جاہلیت کی تصویر کو پہلے پیش کیا، پہلے اسلام کے محاسن نہیں کہ اسلام یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے، نہیں، جاہلیت کی تصویر پیش کیا کہ ہم اس طرح سے جہالت اور جی رہے تھے۔ اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کھڑا کیا، ہمیں برابری کا سبق لا کر کے دیا۔ اس کے بعد اسلام کی مزید محاسن پیش کرنے سے پہلے انہوں نے عیسائی بادشاہ کے سامنے عیسائیت کے محاسن پیش کیے کہ یہ وہی دعوت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ اور پھر سورہ مریم کی تلاوت فرمایا کہ نجاشی رونے لگا، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ داڑھی تر ہو گئی، اور اس نے کہا کہ تمہیں کوئی یہاں سے نہیں لے جا سکتا، جب تک تم چاہو یہیں پر رہو، جب تک تم چاہو یہیں پر رہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر رہے۔ اور غزوہ خیبر جب فتح ہوا، حضور کے پاس جب فتح کی خبر پہنچی، اسی کے بعد حضرت جعفر بھی مدینہ تشریف لائے، تو حضور نے فرمایا کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ یہ اسلام کے پہلے دفاعی متکلم تھے، اوریٹر تھے، بولنے والے تھے، جنہوں نے نجاشی کے دل میں ایمان کو ڈالنے کا کام کیا تھا، اور وہ نجاشی ایمان بھی وہ لائے تھے، اور بعد میں جب ان کا انتقال ہوا یہ وہی واحد بادشاہ ہیں جن کی غائبانہ نماز جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا، اور ماریا قبطیہ جو تھیں وہ جی ہاں وہ نجاشی کے ذریعے ہی وہ بھیجی ہوئی خاتون تھی۔ آپ 8 ہجری میں معرکہ موتا میں شہید ہوئے۔ جنگ موتا جو ہوئی تھی اس میں کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اس میں آپ جب شہید ہوئے تھے تو فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جعفر کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہی اڑان ان کے لیے لقب بن گئی جعفر طیار۔ طیار کہتے ہیں ہر دم اڑنے والا۔ ایک تو دوڑتے بھی تیز تھے، دوڑتے اتنا تیز تھے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ اڑ رہے ہوں، بسا اوقات دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے۔ 2-3 لوگ بہت مشہور ہیں دوڑ میں، ایک تو زید الخیر جن کا اسلام لانے سے پہلے ہی لقب زید الخیل تھا۔ زید الخیل کا مطلب ہماری زبان میں اگر کہیں تو گھوڑول زید، یعنی گھوڑے کی طرح دوڑنے والا زید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر دیا کہ خیل کے بجائے خیر رکھ دیا، کیونکہ دوڑ کے گھوڑا پکڑ لیتے تھے۔ دوسرے حضرت زرار جو صرف لنگی پہنے ہی رہتے تھے اور ننگے بدن لڑا کرتے تھے۔ تیسرے جعفر طیار، اور طیار اس وجہ سے بھی کہ فرشتوں کے ساتھ یہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں مگر بازو سے خون گر رہا ہے، کیونکہ اسلام کے دفاع میں جنگ موتا میں ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ ایک بازو کٹا تو دوسرے بازو میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا لے لیا، دوسرا کٹا تو دونوں موڑھوں کے درمیان میں لے لیا۔ اس کے بعد شہید ہوئے، 70 زخم انہوں نے کھائے تھے۔ تو شہید ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں جعفر کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے۔ بہنیں ام ہانی فتح مکہ کے بعد ان کے شوہر حبیرہ نے راہ فرار اختیار کی تو یہ ایمان لائیں اور حضرت علی کے بعد تک زندہ رہیں۔ دوسری بہن جو تھی وہ جمانہ تھی، یہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ ان کا نکاح ابو سفیان ابن حارث سے ہوا تھا، جن سے ایک بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور ابتدائی ایام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو طالب کی تنگی کا زمانہ تھا،
لہذا آپ نے ان کی پرورش کی ذمہ داری لے لی تھی۔ طبقات ابن سعد میں ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت علی کی پیدائش عام الفیل جو مشہور کیلنڈر تھا اس زمانے کا، عام الفیل کے 30 سال گزرنے کے بعد، یعنی ابرہہ نے جب مکے پر حملہ کیا تھا اس حملے کے بعد 30 سال گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجب کی 12 تاریخ کو ولادت ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، ایک روایت یہ بھی ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے وہ دوسرے تھے، حضرت علی نہیں تھے، لیکن ایک روایت ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ آپ کی عمر 11 سال تھی تو آپ ایمان لائے، ایمان لانے میں آپ کا نمبر تیسرا یا چوتھا تھا، لیکن مردوں میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے آپ ہی ہیں۔ یعنی یہ تفصیل اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اور چونکہ حضرت علی انہی کے ساتھ پرستی میں تھے، عمر کیا تھی 11 سال تھی، بچے تھے اور پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، گھر میں آنا جانا تھا ہی۔ وہ آئے تو دیکھا کہ یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں تو معلوم کیا کہ کیا کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں والد سے مشورہ کروں گا، لیکن چونکہ ابھی ایمان پوشیدہ رکھا گیا تھا آپ نے فرمایا کہ تمہیں اگر دل کرتا ہے تو قبول کر لو، ابھی کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن دل میں بات ان کے اتر گئی، وہ ایمان انہوں نے قبول کیا اور حضور کے ساتھ آ کر کے انہوں نے نماز ادا کیا۔ کم عمری میں اور پرورش نبوی کے باعث آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، 11 سال کی عمری تھی، ایمان لائے تھے، اس کے پہلے بھی کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی تھی۔ اسلام کی حمایت ہر وقت رہی، یہاں تک کہ جب اسلام خاموشی کے ساتھ پھیل رہا تھا تو اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا استعمال کیا کرتے تھے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو ساتھ لے جانے کے لیے، کسی تک خبر پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ بچے تھے، کوئی زیادہ لوگ پیچھے پڑتے نہیں تھے، کوئی شک نہیں کرتا تھا، یہ پہنچ جاتے تھے۔ اس میں ایک بہت اہم واقعہ آتا ہے کہ قبیلے غفار کے ابو ذر، ان کو معلوم ہوا کہ مکے میں اس طرح کا معاملہ ایک ہو رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں خود جا کر کے معلوم کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ الٹ جائے اور لوگ جو ہیں پریشان ہمیں کریں، تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ ہے کیا معاملہ۔ بھائی آئے اور دیکھ کر کے بتایا کہ ہاں ایسا ہے، ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، بتوں کی پرستی سے منع کرتا ہے، اور تمام تفصیلات بھائی نے بتایا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری چپکے سے گئے اور جا کر کے انہوں نے تلاشنا شروع کیا کہ معلوم ہو جائے، لیکن حضور کو پہچان نہیں سکے۔ 1 دن 2 دن 3 دن، تیسرا دن جب گزرا حضرت علی ان کو فالو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کیونکہ حضور اسی طرح کے کاموں میں ان کو لگاتے بھی تھے اور حضرت علی ذہین، بہت ذہین تھے، دیکھ رہے تھے کہ باہر کا ایک آدمی ہے جو دن بھر نظر گھماتا رہتا ہے ادھر ادھر، گویا کہ کچھ تلاش رہا ہو اور کچھ بتاتا نہیں ہے خاموشی سے، پھر شام کو سو جاتا ہے۔ تیسرے دن جب پوچھا کہ بھائی آپ کچھ تلاش رہے ہیں، آپ بتائیے۔ انہوں نے جو وعدہ لیا، حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں کسی سے نہیں کہوں گا، تو اپنا مدعا جب بیان کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں لے کر کے چلتا ہوں، اور بڑی چالاکی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرایا۔ یہی وہ ابو ذر تھے جو بعد میں زاہد صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوا، ابو ذر غفاری کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ اسی طرح سے ایک بہت اہم واقعہ آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم کھڑے ہو، میں تمہارے کندھے پر پیر رکھ کر کے اوپر کعبے کی چھت کے قریب پہنچ کر کے، موجودہ جو اونچائی ہے اس سے زیادہ اونچائی موجود تھی، میں اوپر چڑھ کر کے ایک بت ہے میں اس کو گرانا چاہتا ہوں۔ حضور نے چڑھنا چاہا، مگر اب حضرت ایک تو پتلی ٹانگوں والے کمزور تھے ہی، وہ سنبھال نہیں سکے بوجھ، اور ظاہر سی بات ہے کہ بار نبوت کون سنبھال سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو کہ تم میرے کندھے پر پیر رکھ کر کے چڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں کاشائن نبوت پر پیر رکھ کر کے چڑھا تو ایسا لگا کہ میں آسمان کے کناروں کو چھو لوں گا، نبوت کا کندھا تھا، میں آسمان کے کناروں پر کو میں چھو لوں گا۔ یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت و حمایت اس اسلام کے بارے میں موجود ہے۔ اور خاص طور پر ہجرت کا وقت جب آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوئے تھے اور وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ تلواریں سونت کر کے باہر سارے لوگ کھڑے ہیں کہ وہ صبح صبح آ کر کے ایک ساتھ وار کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بستر پر سلایا۔ حضرت علی جان رہے تھے کہ جان ہتھیلی پر ہے، لیکن پھر بھی آپ وہاں پہ آرام کے ساتھ سوئے،
اور اللہ نے ان کی نصرت و حمایت کی، حملہ نہیں ہو سکا، لوگوں نے تلواریں اٹھائیں گرانے کے لیے، لیکن پتہ احساس ہو گیا کہ حضور کے علاوہ کوئی اور ہے، تو حضرت علی کو روکے رکھا، لیکن کچھ کر نہیں سکے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، راتوں کو چلتے، دن کو چھپ کر کے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں پہنچے تو وہاں پر ملاقات ہوئی تھی کہ جس حالت میں ملاقات ہوئی، حضرت علی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، پیر پھٹ گئے تھے، پیر پھٹ کر کے خون نکل آئے تھے اس میں سے، مگر آپ اس محبت میں چلتے چلتے قباء میں جا کر کے ملاقات کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار اپنے لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کی ایڑیوں میں لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میری ایڑیاں نہ کبھی پھٹی نہ کبھی اس میں درد ہوا۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ اور ابھی تذکرہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ جب خیبر کا معاملہ تھا جس میں آنکھیں ان کی دکھ رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ غزوہ بدر کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 21 سال ہوئی تو آپ کی شادی جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ زہرا سے ہوئی، جن کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی شادی کی تیاریاں انہوں نے خود جا کر کے خریداری کروایا۔ رخصتی 11 ماہ کے بعد ہوئی۔ جہیز میں ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ دیا گیا۔ یہ اصل میں کوئی جہیز کی دلیل نہیں ہے، اس بات کو نہیں ماننا چاہیے کہ اس زمانے کے لحاظ سے یہ اسٹینڈرڈ تھا، تو آج کے زمانے کے لحاظ سے جو ہے یہ صوفہ سیٹ اور یہ جو بھی آتا ہے اور بستر اور چادر اور کس طرح کی چکیوں میں دے دیا جائے، کون سا گرائنڈر اور مکسر اور ساری چیزیں، یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی کفالت حضرت علی کی کرتے تھے، تو پھر دے گا کون ان کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا وہ اپنی بیٹی کے نتیجے میں نہیں بلکہ ان کی خود کفالت کرتے تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ تو جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک حضرت علی جو چیزیں دی تھی، چکیاں، ایک مشکیزہ جس میں حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک کبھی اضافہ نہیں کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر تجارت کر کے ولیمے کی تیاری وہ کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ابتدائی ایام تھے، شراب کی حرمت کا معاملہ نہیں آیا تھا۔ عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ شراب کے نشے میں جب دھت ہوتے تو وہ خوب صدقہ خیرات بھی کرتے تھے۔ ایک دن شراب کے نشے میں حضرت حمزہ آئے اور حضرت علی کے اونٹ کو ذبح کیا، اس کا سیخ کباب بنایا، سب کو بانٹ دیا۔ اب بیچارے کچھ نہیں رہ گیا، تو ایک زرہ تھی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تمہارے پاس کچھ ہے رخصتی کرانے کے لیے؟ کہا ایک گھوڑا ایک زرہ ہے۔ کہا گھوڑا تو رکھو، جنگوں میں کام آئے گا، یہ زرہ ہے اس کو بیچ دو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے 400 درہم میں بیچا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا کہ اس مقصد کے لیے یہ بیچ رہے ہیں، خرید لیا، پیسہ دیا، بعد میں وہ زرہ بھی واپس کر دیا، گفٹ میں، تمہاری شادی کا گفٹ ہے میری طرف سے۔ کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور سالن سے ولیمہ ہوا، اور زندگی بہت فقر و فاقہ میں اس طرح سے گزری کہ واقعات پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا شدت کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ شدت بھوک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ان کی اہلیہ خاتون جنت کی عورتوں کی سردار، وہ بھی بھوک سے تڑپ رہی تھی، تڑپ کر کے نکلے، ایک جگہ ایک سکہ دیکھا گرا ہوا، آگے بڑھ گئے، پھر دل میں بات آئی کہ کیا کریں۔ اس شدت میں انہوں نے اسے اٹھا کر کے کچھ لوگوں کو بیچا، کچھ آٹا ملا، لا کر کے اپنی اہلیہ کو دیا۔ تو بتاتے ہیں کہ جب فاطمہ نے لیا اور اس کو آٹا گوندھنا شروع کیا تو اتنی زیادہ بھوک کی شدت تھی کہ ہاتھ سے برتن گر جاتا تھا، برتن بھی اٹھانے نہیں ہوتا تھا، اتنی زیادہ بھوک کی شدت تھی۔ اس شدت میں ان کی زندگی گزری، مشکیزے سے پانی کھینچتی تھی کہ رسی کے نشان کندھے پر پڑ گئے تھے، ہاتھوں سے چکیاں چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے کہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ غلام کہیں سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بانٹ رہے تھے، گئیں مگر شرم کے مارے کہہ نہیں سکیں۔ جب واپس آئے تو حضور نے آہٹ محسوس کر لی تھی، بعد میں پیچھے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا مدعا بیان کیا تو حضور نے دیا نہیں بلکہ کہا اس سے بڑھ کر کے میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ سوتے وقت میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے غلاموں کی خدمت سے بڑھ کر کے۔ یہ تلقین اور یہ ترغیب اور یہ ترویج تھی کہ اپنے اہل خانہ کو ہمیشہ مادیت کے مزاج سے دور رکھا
ताकि आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद माल और दौलत के मामले में अहले खाना न लड़ें न झगड़ें। और यही मिजाज हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का था कि उन्होंने खिलाफत को छोड़ दिया कि नबूवत और खिलाफत मेरे खानदान में नहीं आ सकती। हुजूर ने अगर पसंद फरमाया होता तो मेरे अब्बा कब के खलीफा बन गए होते। हुजूर को ये पसंद नहीं था, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। और हुजूर की वो हदीस सच्ची हुई कि मेरी इस नवासे यानी हजरत हसन के जरिए से अल्लाह उम्मत में बहुत बड़ा इत्तेफाक करवाएगा। इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह आगे आएंगी। इस्लाम की नुसरत और हिमायत में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा पेश रहे। ग़ज़वे बदर में जब पुरानी जो जंगें होती थी वो जंगें ऐसी होती थी कि दोनों फौजें सामने होती, एक बहादुर इधर से निकल के आता, वो ऐलान करता कि मुझसे मुकाबला करो। कभी कभी ऐसा होता कि ये चैलेंज होता कि इनफरादी मुकाबले में जो जीत जाएगा जंग जीत जाएगा, और उस पर लोग पाबंदी भी करते थे। अहले मक्का ने दावा किया तो अंसारी लोग निकले। अहले मक्का ने कहा कि हमारे पल्ले के तुम लोग नहीं हो, बराबर के नहीं हो, हमारे बराबर वालों को भेजो। तो उसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कदम बढ़ाया, दो और सहाबे के साथ, और अव्वल वहले में वलीद को कलाकमा किया, उसको मौत के घाट उतारा। उसके बाद से फिर ये जंग शुरू हुई जिसमें अजीमुशान फतह मुसलमानों को नसीब हुई। ग़ज़वे उहद में जब हजरत खालिद इब्ने वलीद जो अभी ईमान नहीं लाए थे, उनकी चालाकी और जो 50 तीरंदाज उहद के पहाड़ पर तय किए गए थे, उन्होंने जल्दबाजी किया कि जंग तो जीत चुके हैं। उनकी जल्दबाजी हजरत खालिद इब्ने वलीद की तदबीर से जंग का पासा पलटा और मुसलमानों के खिलाफ हो गया। उसमें जो लोग हिम्मत के साथ खड़े थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के थे, और इस बहादुरी के साथ वो लड़े अपने चंद साथियों के साथ कि जो फतह अहले मक्का को होने वाली थी वो बददिल हो गए, निकल गए। यानी जंग बराबर बराबर पर छूट गई, कोई न जीता न कोई हारा। ग़ज़वा खंदक में जब खंदक खोदी हुई देखी कुफार मक्का ने तो परेशान हो गए। एक जगह से दायरा जरा तंग सा था तो वहां से एक एक करके आने लगे। उसी में से एक अम्र इब्ने अब्द वुद नाम का एक बड़ा बहादुर था जिसको कहा जाता था कि 1000 सिपाहियों के बराबर है। 1000 सिपाहियों के बराबर का वो बहादुर था। उसने दावत मुबारज़त दी कि है कोई आके लड़के दिखाए, किसको हिम्मत होती रही इतनी आसानी से। हजरत अली पतले दुबले से तो थे ही, टांगे पतली पतली थी, खड़े हो गए, हुजूर ने बैठा दिया। फिर उसने दावत दी, है कोई खड़े है कोई, हजरत अली फिर खड़े हो गए। तीसरी मरतबा जब दावत दी हजरत अली खड़े हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमामा बांधा उनके सर पर, दुआ दिया और उसने कहा अरे भतीजे, मक्के ही के थे, अरे भतीजे तू बच्चा है, जा किसी बहादुर को भेज। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो उछल करके वार किया है, एक ही वार में उसके यहां से गर्दन उतर गई। उसी के बाद से मदीने में दाखिल होने की हिम्मत नहीं हुई, वरना जहां से दायरा तंग था लोग दाखिल होते चले जाते। बाद में ग़ज़वे खंदक में जो फतह हुई मुसलमानों को, तो हुजूर ने फरमाया कि अब लोग चढ़ के मदीने नहीं आ सकेंगे, अब हम चढ़ करके जाएंगे। सुलह हुदैबिया में मुआहिदे की तहरीर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार था, क्योंकि हजरत अली लिखना जानते थे। हुजूर मुआहिदा लिखवा रहे थे, मक्के के लोग मौजूद थे। जब वहां पर खत में आया कि ये खत मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से है, तो मक्के वाले अड़ गए कि हमने अगर रसूल मान ही लिया होता तो झगड़ा ही किस बात का था, यहां इसको काटिए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखिए। हजरत अली से हुजूर ने फरमाया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखो। हजरत अली ने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं रसूलुल्लाह का नाम नहीं काट सकता। तो सीरत के तारीखों में आता है, हुजूर ने फरमाया कि बताओ कहाँ लिखा है तुमने। हजरत अली ने इशारा किया मैंने यहाँ लिखा है। तो हुजूर ने पेन लेकर के उसको सर्कल कर दिया, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं, मैं रसूलुल्लाह लिख करके नहीं मिटा सकता। और मुआहिदे की पूरी शिक़ें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखी थी। खैबर के फातेह सबसे मशहूर कारनामा जिसकी वजह से हजरत अली मशहूर हैं, और खैबर के किले के खंडरात कुछ दिनों पहले तक भी ये बाकी थे कि खैबर में यहूदियों ने कैसे कैसे किले बना रखे थे। हिजरत के 7वें साल मुहर्रम के आखिर में मदीने से 70 मील दूर खैबर में यहूद की कॉलोनियों पर चढ़ाई की गई, और मजबूत तरीन कॉलोनी इन्होंने तैयार कर रखी थी, जिसमें से एक निहायत मजबूत किला यानी कॉलोनी अलकमूस फतह नहीं हो पा रहा था, वहां से रहा था, बड़ी तकलीफें हो रही थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दी। एक रात कहा मैं सुबह उसके हाथ में झंडा दूंगा जो फतह करेगा। बड़े बड़े सुरमा और सहाबे कराम ये समझते रहे कि झंडा हमें मिलेगा। सुबह हुजूर ने फरमाया अली कहाँ है? लोगों ने कहा
کہ آج ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آشوب چشم جس کو کہتے ہیں، آنکھوں میں تکلیف، گڑن ہوتی ہے، کیچڑ نکلتا ہے، آشوب چشم کے شکار ہیں اور آنکھیں بہتی بھی آنکھوں سے پانی بہتا بھی رہتا تھا اور ہمیشہ تکلیف رہتی تھی، آج درد کی وجہ سے باہر نہیں آئے ہیں۔ حضور نے کہا بلاؤ۔ بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، اور ایسا وہ اینٹی بایوٹک ثابت ہوا کہ زندگی بھر آنکھیں نہیں دکھی ان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن تھا، فوراً آنکھیں صحیح ہو گئی اور یہ ذمہ داری انہیں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کو فتح بھی کیا، اور ایک موقع پر خیبر کا دروازہ ایسا ہوا کہ ایک یہودی نے تاک کر کے چھپ کر کے حملہ کیا تو آپ کے جو ڈھال تھی وہ گر گئی، اور مل کر کے سب نے ایک طرف سے حملہ کیا کہ اس کو ختم کر دو تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر کے جو دفاع کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ 7 لوگ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 لوگوں نے مل کر کے اس دروازے کو اٹھایا، جس کو اٹھا کر کے حضرت علی نے تنے تنہا جنگ کیا تھا، اور یہ روایت متفقہ طور پر ثابت ہے کہ حضرت علی نے اس دروازے کو اٹھا کر کے حملہ کیا تھا، جس کو 7 یا 40 لوگ اٹھانے میں کے لیے بھی ناکافی ثابت ہو رہے تھے۔ گرچہ اس روایت کے بیان میں ضعف ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک جگہ کہیں جھول ہوتا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے ذریعے سے اگر وہ روایت ثابت ہو جائے، جیسا کہ کنز المال اور البدایہ والنہایہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہ قابل اعتماد چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہادری تھی، ذاتی صفات و کمال جو تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر اور علوم القرآن اس معاملے میں بھی ممتاز تھے، اس لیے کہ تربیت حضور کے ہی زیر سایہ ہوئی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو، اسألکم، میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ آیت رات میں نازل ہوئی کہ صبح نازل ہوئی کہ ٹھنڈک میں نازل ہوئی کہ گرمی میں نازل ہوئی کہ سفر میں نازل ہوئی کہ حضر میں نازل ہوئی، اور جس وقت نازل ہوئی حضور کی کیا کیفیت ہے میں بتاؤں گا۔ اور یہاں تک فرماتے تھے ایک موقع پر کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر کوئی مجھ سے کہے کہ لکھو، میں لکھ ڈالوں گا، مگر اس کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹوں کو آنا پڑے گا، اور وہ بھی اٹھانے کے لیے ناکافی ہوں گے۔ اتنا عظیم ان کا علم تھا، اور ان کے پلے کے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس کو شمار کرایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے دعا فرمایا تھا کہ اللہم علمہ التاویل، کہ اللہ ان کو قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل کا علم عطا فرما۔ حبر الامہ ان کا لقب تھا، ورنہ ان کو چھوڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پلے کے مطابق اس پلے میں کسی کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کا شمار اعلیٰ طبقے کے مفسرین میں ہوتا ہے، اور حدیث میں حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر اسلام کے احکام و فرائض کے بھی سب سے بڑے عالم آپ ہی تھے۔ خلفائے ثلاثہ کے دور میں یہ کام آپ ہی کے سپرد تھا، یعنی احکام اور شریعت کے ججمنٹ کا جتنا معاملہ تھا سب شرعی معاملے ہوتے تھے، ججمنٹ کے جتنے معاملے تھے وہ تمام کے تمام معاملات حضرت علی کے ہی سپرد تھے۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اسلام حضور کے دور میں اور بعد میں سب سے زیادہ عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پائی تھی، اس لیے ان کی خدمات کا دائرہ بھی زیادہ تھا۔ آپ سے 586 حدیثیں مروی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اقدس، آپ کی نماز و مناجات، دعا و نوافل سے متعلق سب سے زیادہ روایتیں حضرت علی سے ہی ہیں، جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ رفاقت نبوی میں ہی رہتے تھے، اور عبادتوں سے آپ کو خاص شغف تھا، اور اتنا دل لگتا تھا نماز میں کہ تیر لگ گیا، نکالنا لوگوں نے چاہا تو جان پہ بنائی، لوگوں نے کہا نہیں نکالا جائے گا تو ناسور بن جائے گا۔ حضرت علی نے کہا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت کے لیے جب کھڑا ہو جاؤں تم لوگ تیر نکال لینا، اور تیر نکال کے پٹی باندھ دی گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا شغف تھا نماز کا۔ آپ کو فقہ اور اجتہاد کے معاملے میں آپ کی یادداشت اور قوت یادداشت سب سے بہتر تھی، اور اتنی زیادہ بہتر تھی کہ حضرت عمر اور حضرت عائشہ کو بھی آپ سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ آپ حضرات رجوع کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ آپ کی خلافت کا دور کوفہ میں گزرا، اس لیے احکامات اور اجتہادات کی اشاعت بھی انہی علاقوں میں ہوئی دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں، اسی لیے فقہ حنفی میں سب سے زیادہ اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کا ہے، اس لیے کہ انہی علاقوں کے اندر ان کے اجتہادات پھیلے تھے۔ قضا اور فیصلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کی بھی تھی کہ وہ اخذاہم علی، کہ حضرت علی جو ہے سب سے زیادہ فیصلہ کرنے میں بہتر ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو قاضی بنا کر یمن بھیج رہے تھے، تو یمن بھیجنے میں حضرت علی نے کہا کہ میں نئی جگہ جا رہا ہوں، کئی مذہب کے لوگ ہیں، میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں، مجھے ڈر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ پھیرا، کہا جاؤ،
حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی شک نہیں ہوا، اور دعا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تمہاری زبان کو راہ راست اور تمہارے دل کو ثبات اور استقلال بخشے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مقدمات کے فیصلے میں نہ تذبذب ہوا۔ اسی طرح سے مقدمات کے فیصلے کے کچھ اصول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کو سکھائے تھے۔ ذاتی کمال میں فن خطابت کو اگر پڑھنا ہے تو نہج البلاغہ، یہ باقاعدہ خطبات کا مجموعہ ہے، گرچہ اس میں کچھ مکسنگ کر دی گئی ہے لیکن پھر بھی خطبات کا مجموعہ ہے۔ فن نحو، نحو کہتے ہیں یعنی جس گرامر کہتے ہیں نا، عربی زبان آج ہم بول رہے ہیں، یہ مرہون منت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نحو، طرز، طریقہ، بولنے کا طریقہ، کس طرح سے، یہاں تک کہ قرآن بھی صحیح نہ سمجھ سکتے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گرامر کا کام نہ کرایا ہوتا۔ ان کے ایک دوست تھے ابو الاسود دوالی، انہوں نے دیکھا کہ لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، عربی غلط بول رہے ہیں، حضرت علی سے فرمایا، تو حضرت علی نے چند اصول بتا کر کے ان کو اس کام پہ لگایا تھا کہ آپ فن نحو کے قواعد متعین کیجئے۔ تو آج نحو اور صرف کے نام سے مدارس کے اندر عربی گرامر کی تمام کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے آج ہم علماء جو لوگ قرآن مجید کے حافظ نہیں ہیں، قرآن صحیح پڑھ پا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے عربی بول پا رہے ہیں، قرآن پڑھ پا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے نکاح نہ کیا۔ ان کے انتقال کے بعد آپ نے بہت سارے نکاح کیے۔ ایک سب سے پہلی اہلیہ حضرت فاطمہ زہرا، ان سے حسن، حسین، محسن، اور لڑکیوں میں زینب کبریٰ اور ام کلثوم تھی، یعنی حضرت فاطمہ کی جو اولادیں ہیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ حضرت محسن جو ہیں وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ حضرت حسن اور حسین کے تعلق سے تذکرہ انشاءاللہ آئے گا، اور زینب اور ام کلثوم یہ بات تک بھی رہیں۔ پھر ان کے تعلق سے، حسن اور حسین اور محسن کے تعلق سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، حضور گئے مبارکباد دینے کے لیے، نواسے کو دیکھنے کے لیے، کہا نام رکھا؟ کہاں نام رکھا؟ کیا نام رکھا؟ حرب۔ حضرت علی بہادر تھے، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، حرب نام رکھیں گے تو نام کا اثر انسانوں پر پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو، حسن رکھ دیا۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے پھر حضور نے پوچھا کیا نام رکھا؟ حرب نام رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، حسین رکھو۔ جب محسن پیدا ہوئے پھر نام پوچھا، کہا حرب اس کا نام رکھا ہے، کیونکہ بہادری والے تھے وہ، اور ناموں کا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ پھر حضور نے ان کا نام محسن رکھوایا۔ یہ واقعہ دلچسپ آتا ہے۔ ام البنین بنت حزام، ان سے عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے۔ ان میں سے عباس کے علاوہ سبھی واقعہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ لیلہ بنت مسعود یہ تیسری بیوی تھی۔ یعنی اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ بیماریاں، اور پھر خاص طور پر ڈیلیوری کے ٹائم پر بہت ساری موتیں ہوا کرتی تھی کہ انتظامات نہیں ہوتے تھے، انفیکشنز کے معاملات ہوتے تھے، تو اس طرح سے خواتین بہت جلدی انتقال ہو جایا کرتا تھا۔ بہت سارے واقعات اس معاملے کے اندر آتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں میں ان کی تعداد ہے لیلہ بنت مسعود، ان سے عبید اللہ اور ابو بکر تھے۔